الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس دور میں ہر انسان پریشان ہے، مادی لحاظ سے، مالی لحاظ سے۔ ہر دوسرے شخص کے زبان کے اوپر یہ شکوہ ہے کہ میری پوری نہیں پڑتی، محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، کاروبار ہے، ملازم ہوں، تنخواہ ہے، لیکن اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ دوسرے معنوں میں یعنی گھر کے اندر بے برکتی ہے، مال کے اندر بے برکتی ہے، جان کے اندر بے برکتی ہے، اولاد کے اندر بے برکتی ہے، بیماریوں نے گھر میں ڈیرا ڈال رکھا ہے، یعنی طرح طرح کی شکایات اور طرح طرح کے وویلے ہم لوگ آج کے دور میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ان وجوہات میں سب سے بڑی وجہ دین سے کنارہ کشی ہے، ان اعمال سے کنارہ کشی ہے جن اعمال کو کر کے سلف صالحین نے اپنے گھروں کے اندر اللہ کی برکتوں کو لوٹا، ان منکرات سے کنارہ کشی ہے جن کو چھوڑ کے سلف صالحین نے اپنی زندگیوں کے اندر برکت کو پایا۔ بہت سارے اعمال ہیں جن کو کرنے سے گھروں میں برکتیں آتی ہیں۔ اللہ کے قریب ہونا، نیکی کے قریب ہونا، ان اعمال کے قریب ہونا جن سے اللہ خوش ہو کے انسان کو جنت کا وارث بناتے ہیں، اور منکرات سے دور ہونا۔ لیکن ان نیک اعمال میں سے ایک بہت بڑا عمل جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے اور واقعتاً اس کا اثر بے برکتی کی صورت میں ہماری زندگیوں کے اوپر لاگو ہے، اس کا اثر نظر آتا ہے، اور وہ عمل ہے قرآن مجید سے دوری، تلاوت قرآن مجید سے دوری۔ قرآن کو دور کر دیا اپنے آپ سے، اپنے گھروں سے، اپنے بچوں سے قرآن کو دور نکال دیا، اپنی زندگیوں سے قرآن کو جو ہے وہ کنارہ کش کر دیا۔ جب تک ہم اس قرآن کو سینے سے نہیں لگائیں گے تب تک ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں برکت کا حصول ناممکن ہے۔ کیوں؟ رب کا وعدہ ہے کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، کہ لوگوں یہ کتاب ہم نے اس کو بابرکت نازل کیا ہے۔ کسی بھی چیز میں بے برکتی دیکھو، نحوست دیکھو، فوراً قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دو۔ اللہ کی قسم، سلف صالحین کی زندگیاں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے برکتوں کو حاصل کرتی رہی ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو بابرکت بنایا ہے، برکت کے حصول کا ذریعہ بنایا ہے۔ جب ہم اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اللہ کی فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی، اور یہ شکوے، یہ شکایتیں ہماری زبانوں سے دور ہو جائیں گی۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے کیا ملتا ہے، کتنی برکت ملتی ہے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ وادی بطحان میں جائے اور وہاں سے ایک تر و تازہ موٹی تازی اونٹنی پکڑ کے لے کے آئے اور اس کو اپنا مال بنا لے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، سب کا دل کرتا ہے۔ کہا کیا تمہارا دل کرتا ہے کہ آپ جاؤ اور 2 بڑی موٹی تازی اونٹنیاں لے کے آؤ اور اپنا مال بنا لو؟ کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں۔ تو فرمایا پھر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لو گے، ایک اونٹنی جتنا ثواب ملے گا۔ 2 آیتیں پڑھ لو گے، گویا کہ تم نے 2 اونٹنیاں حاصل کر لی۔ 3 آیات پڑھو گے، گویا کہ 3 اونٹنیاں حاصل کر لی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اونٹنیوں کو حاصل کرنا ایسے ہی ہے کہ تم نے بغیر کسی کے اوپر ظلم کیے اور بغیر کسی کو نقصان پہنچائے یہ مال حاصل کیا ہے۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اونٹنی جتنا مال عطا کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوگوں قرآن پڑھا کرو، بڑی برکت آتی ہے، ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ سے حرف ہے، لام الگ سے حرف ہے، میم الگ سے حرف ہے۔ جب الف لام میم پڑھو گے تو اللہ رب العالمین 30 نیکیاں عطا کر دیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوگوں قرآن پڑھا کرو، الماہر بالقرآن مع الکرام البررہ، کہ قرآن کا ماہر قرآن کو
تیزی سے پڑھنے والا، اچھے انداز سے پڑھنے والا اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، محنت مشقت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو دوہرا اجر دیتے ہیں۔ تو قصہ مختصر کہ زندگیوں میں برکت، اولاد میں برکت، رزق میں برکت، اور یہ نحوست کی جو شکایتیں ہیں اگر ان کو اپنی زبانوں سے دور کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔